اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے محبوب اور ہمارے انتہائی شفیق آقا امام اعظم امام کائنات سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات کے بعد اپنی امت کو اللہ کے وحی قرآن اور حدیث کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کی وصیت فرمائی۔ چنانچہ سیدنا عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے 3 ماہ پہلے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا۔ اس حدیث کا ترجمہ کچھ یوں ہے: بے شک میں اپنے بعد تم میں 2 ایسی عظیم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر انہیں مضبوطی سے پکڑ لوگے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب اور دوسری اس کے رسول کی سنت جو صحیح احادیث سے ماخوذ ہو۔ اللہ نے علماء اور درویشوں کی تعلیمات کی بجائے اپنی وحی قرآن اور اس کی تفسیر یعنی صحیح احادیث کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے۔ سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے سیدنا عبداللہ بن ابی سے پوچھا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی اور کو اپنا وصیت کیا گیا خلیفہ بنایا تھا؟ انہوں نے کہا، نہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ کی کتاب پر عمل کرنے کی وصیت فرمائی تھی۔ تمام مخلوقات سے اعلیٰ زندگی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے، مگر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جنہوں نے خود اپنی آنکھوں سے رسول اللہ کی دنیاوی زندگی میں ہزاروں حسین معجزات دیکھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کبھی یہ جرات نہیں کی تھی کہ آپ کی برزخی زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی زندگی پہ قیاس کرتے، آپ کی قبر پہ جا کر کوئی معجزہ طلب کریں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ایسی حرکت کرنا گستاخی ہے۔ چنانچہ صحیح حدیث کا ترجمہ کچھ یوں ہے: سیدنا انس بن مالک روایت کرتے ہیں، سیدنا عمر بن خطاب کے زمانے میں جب لوگ قحط سالی کا شکار ہو جاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا عباس بن عبد المطلب کے وسیلے سے بارش کی دعا کرتے تھے اور کچھ یوں عرض کرتے تھے، اے اللہ، بے شک ہم ہم اپنے نبی کو تیری بارگاہ میں وسیلے کے طور پر پیش کر دیتے اور ان کی دعا کی برکت سے تو ہم پہ بارش برسا دیتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اب ہم تیری بارگاہ میں اے نبی کے چچا کو وسیلے کے طور پر لے کر آئے ہیں، بس ان کی دعا کی برکت سے ہم پر بارش نازل فرما۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بس یوں ان پر بارش برس پڑتی۔ زندگی میں کسی اور کا وسیلہ جائز نہیں، کسی اور کے وسیلے سے اگر مانگو گے تو وہ سراسر شرک ہے۔ شرک رب کے نزدیک سب سے بڑا گناہ ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلیٰ ترین برزخی زندگی کے باوجود قبر پہ جا کر آپ سے دعا نہیں کروائی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کو وسیلہ کے طور پر لا کر ان سے دعا کروائی اور امت محمدیہ کو یہ عقیدہ سمجھا دیا کہ دنیاوی زندگی میں موجود نیک آدمی سے دعا کروانا ہے اور اسی عقیدہ پر امت کا اجتماع ہے۔ دنیا میں نیک آدمی سے دعا کروانا ایک الگ بات ہے، لیکن کسی کی قبر یا مزار پر جا کر اس کے وسیلے سے مانگنا یہ سراسر شرک ہے۔ اگر وسیلہ جائز ہے تو صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسئلہ اور گستاخانہ واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ افسوس، بعض لوگوں کو شیطان نے وحی قرآن اور اس کی تفسیر یعنی صحیح احادیث کی سچی تعلیمات کے برعکس متشابہات کے پیچھے لگائے ہوئے گستاخانہ واقعات امت میں پھیلا کر گمراہی کا دروازہ کھول دیا ہے۔ اس ضمن میں ایک گستاخانہ و جھوٹا واقعہ ملاحظہ فرمائیے۔ سیدنا رفاعی مشہور اکابر صوفیہ میں سے ہیں۔ ان کے قصہ مشہور ہے کہ جب 555 ہجری میں حج سے فارغ ہو کر وہ قبر رسول یعنی کہ روضہ رسول کے مقابل کھڑے ہوئے تو 2 عربی کے اشعار پڑھے، جس کا اردو میں ترجمہ کچھ یوں ہے: دوری کی حالت میں اپنی روح کو آستانہ اقدس پہ بھیجا کرتا تھا، وہ میری نائب بن کر آستانہ اقدس چومتی تھی، اب جسموں کی حاضری کی باری آئی ہے تو اپنا ہاتھ مبارک عطا فرمائیے تاکہ میرے ہونٹ اس کو چومیں۔ اس پر قبر مبارک سے ہاتھ مبارک باہر نکلا اور انہوں نے اس کو چوما۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت 90,000 کا مجمع مسجد نبوی میں موجود تھا جنہوں نے اس واقعے کو دیکھا، جن میں پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کا نام بھی نام گرامی ہے۔ حالانکہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد 47 سال تک قبر مبارک والے حجرے میں رہیں، مگر آپ نے کبھی بھی رسول اللہ کی برزخی زندگی میں آپ کے قبر پر جا کر ملاقات نہیں کی۔
حتیٰ کہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجتہادی غلطی کے باعث سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کا فیصلہ کیا، تب بھی رسول اللہ نے اپنا ہاتھ مبارک نہیں نکالا۔ دوستو، ایسے متشابہات پھیلانے سے امت میں صرف گمراہی ہی پھیلے گی، نہ کہ سچی بات کو قبول کرنے کا ارادہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے میری ایک بھی حدیث سنی اسے لوگوں تک پہنچا دو، کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اس لیے دوستو، صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے ویڈیو کو شیئر، لائک اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔